السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے، اور پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل۔ حضرت بی بی مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، تو جو یہودی مخالف تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے پیچھے تھے، اور یہاں تک کہ وہ آ پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، جیسا کہ کل کی آیت میں ہم نے پڑھا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان کفار لوگوں نے، نافرمانوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا اوپر، اور ان کی جگہ ان مخالفین میں سے جو حملہ کرنے آئے تھے یہودی، انہی کا ایک بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا کر دیا گیا، اور انہوں نے اپنے ہی بندے کو سولی پر لٹکا دیا، جس سے وہ اس وقت اور آج تک کے یہودی اس حال میں خوش ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا ہے۔ لیکن قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ ہی سولی دی ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو تشبیہ لگ گئی ہے، مشابہت لگ گئی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تدبیر سے ان کا ہی ایک بندہ جو اندر گرفتاری کے لیے گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کمرے میں، حجرے میں، تو اللہ نے اس کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے پاس اٹھا لیا زندہ، اور اسی طریقے سے وہ سمجھنے لگے کہ یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو ان کا اپنا بندہ تھا، اسی کو سولی لٹکا دے کر کے قتل کر دیا، اور وہ خوش ہونے لگے۔ اور اسی طریقے سے بعض عیسائیوں کو بھی یہ شبہ ہوا، اور انہوں نے بھی سمجھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد اللہ نے زندہ کر کے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے تمام تفصیلی، کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی ان یہودیوں سے، اور اپنے پاس اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں، قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالی ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اسلامی نظام قائم کریں، اور جو دجال کی حکومت ہوگی اس کو ختم کریں، اور دجال کو ختم کریں۔ اس کے بعد ان کی اپنی جو مقررہ موت ہے، وفات ہے، وہ آئے گی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ نجران کے جو عیسائی تھے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے بحث کرنے لگے مذہب کے بارے میں، وہ عیسائی تھے، اور یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا درجہ دینے لگے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگے۔ تو اس وقت مباہلہ کی آیات نازل ہوئی۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ ہم اور ہمارے گھر کے افراد ایک میدان میں آئیں، اور تم اپنے افراد لے کر آؤ، اور مباہلہ کریں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت کریں، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جھوٹا ہو جو اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو لے کر کے آئے، اور ان نجران کے عیسائیوں کو کہا کہ تم اپنے بندے لاؤ میدان میں، دعا کریں گے اللہ سے، مباہلہ ہوگا، آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا، جو ناحق ہوگا اس پر عذاب آئے گا۔ تو وہ پیچھے ہٹ گئے، دیکھ اللہ کا نبی ہے اور ہم ہلاک ہو جائیں گے، تو پھر کسی اور طریقے سے صلح کر کے چلے گئے۔ تو یہ مباہلہ کا بھی ذکر آج کی آیات میں ہے، اور اس کا بھی ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کی دربار میں ایسی ہے جیسے کہ آدم کی مثال، کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، فرمایا کن ہو جا، تو اسی طریقے سے اپنے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کیونکہ جو یہودی مخالف تھے وہ یہ غلط نسبت بھی کرتے تھے، نسب کے بارے میں تانا دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، یہ نسب کا تانا دیتے تھے۔ تو آج کی جو سبق ہے ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 سے اس کی تفصیل پڑھیں گے، اور اسی کے ساتھ پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل۔ میرے تمام دیکھنے والے جتنے بھی بہن بھائی ہیں، آپ میرے اس طریقے کو پسند کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے، اور پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل۔
اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک۔ اذ قال جب کہا، قال اللہ جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، انی بے شک میں، متوفیک تجھے پورا پورا لینے والا ہوں، ورافعک اور تجھے اٹھانے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، پورا پورا لینے والا ہوں یعنی جسم اور روح دونوں اوپر اٹھا لوں گا اور اٹھانے والا ہوں تجھے اپنی طرف، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور پاک کرنے والا ہوں تجھے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو نافرمان ہیں ان سے تجھے آزاد کرنے والا ہوں، پاک کرنے والا ہوں۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ وَجَاعِل اور بنانے والا ہوں، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اتَّبَعُوكَ جن لوگوں نے تیری پیروی کی، یعنی جو حواری تھے، فرما بردار، جو آپ تیری جماعت ہے، ان کو بنانے والا ہوں، فوق اوپر یعنی غالب، الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ اللہ نے اس میں ایک قسم کا وعدہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ جو تیرے پیروکار ہیں وہ اوپر رہیں گے، کفار پر، جو دشمن ہیں یہودی، ان پر قیامت کے دن تک ہی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو اسی لیے عیسائی جو ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اس وقت پیروکار تھے، فرما بردار سچے، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ آج کل تو عیسائی بھی اپنے مذہب پر صحیح عمل نہیں کرتے، لیکن اسی کی اولاد میں سے ہیں، تو اللہ نے ان کو یہودیوں سے جو کہ دشمن تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان سے اوپر رکھا ہے، ان سے اوپر رکھا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت بھی جو یہود ہے وہ عیسائی جو ہیں ممالک، ان کے بلبوتے پر چلتے ہیں، خود ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ ثم پھر الیہ میری طرف ہے، مرجعکم تمہارا لوٹنا، یعنی تم سب میری طرف لوٹو گے، فاحکم تو میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما اس میں، کنتم فیہ کہ جس بات میں تم تختلفون اختلاف کرتے تھے۔ قیامت میں تمام مذاہب کے مابین فیصلہ ہوگا، اور وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اختلاف رکھتے تھے ان کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس بہرحال وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ تو میں عذاب دوں گا ان کو، عذابًا شدیدًا سخت عذاب، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین، وما اور نہیں ہے، لہم ان کا، من ناصرین کوئی مددگاروں میں سے، کہ جو کافر ہیں جیسے کہ یہودی، اللہ نے فرمایا دنیا میں بھی ان کو طرح طرح کی تکالیف آئیں گی، اور آخرت میں ان کے لیے سزا ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی کفار ہیں نہ ماننے والے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ اور بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، تو پورا پورا دے گا اللہ ان کو ان کا بدلہ، فَيُوَفِّيهِمْ پورا پورا دے گا ان کو، أُجُورَهُمْ ان کا اجر۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور اللہ، لا یحب نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا، ظالم لوگوں کو۔
ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ ذَلِكَ یہ نتلوہ ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں، علیک آپ پر، من الآیات آیات میں سے یعنی قرآن مجید کی آیات، والذکر الحکیم اور حکمت والی نصیحت۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ ان بے شک مثل عیسیٰ حضرت عیسیٰ کی مثال عند اللہ اللہ کے ہاں کمثل آدم آدم کی مثال کی طرح ہے، خلقہ کہ اس کو پیدا کیا یعنی آدم کو، من تراب مٹی سے، ثم قال له پھر اللہ نے کہا اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا یعنی وجود میں آ گیا۔ تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا فرمایا۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ الحق حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکن پس تو مت ہو، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، جو لوگ شک کرتے ہیں ان میں نہ ہو۔ تو یہ خطاب ہے امت کے تمام لوگوں کو کہ اللہ کی باتوں میں یقین رکھیں اور شک کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوں۔ آگے وہ عیسائیوں کے ساتھ جو جھگڑا ہوا مذہب کے بارے میں، جو نجران کے عیسائی آئے تھے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کرنے کا فرمایا، جو اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا وہ اس آیت میں ہے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا۔ فمن پس جو شخص، حاجَّكَ جھگڑا کرے تجھ سے، فیہ اس بارے میں، من بعد بعد اس کے، ما جاءک جو آ پہنچا تیرے پاس، من العلم علم، یعنی اللہ نے ساری تفصیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پہنچا دی ہے تمہیں، اس کے بعد بھی کوئی شخص جھگڑا کرتا ہے تو فقل تو آپ کہیے، تعالوا تم سب آؤ، جو جھگڑا کرنے والے ہیں آؤ میدان میں، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنے آپ کو اور تم اپنے آپ کو۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو لے کر کے آئے اور ان عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ثم پھر، نبتہل ہم دعا کریں یعنی مباہلہ کریں، دعا کریں گر گرا کر، فنجعل پھر ہم ڈالیں، لعنت اللہ اللہ کی لعنت کو، علی الکاذبین جھوٹوں پر، کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، اور دعا کریں جو حق پر ہو وہ محفوظ رہے، باقی دوسرے پر جو ہے اللہ کی گرفت آئے، تو یہ دعا کریں۔ تو اس کے بعد وہ عیسائی جو تھے وہ مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوئے، باقی صلح کر کے وہ چلے گئے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، ان بے شک، ھذا یہ، لہو القصص الحق یقیناً یہ بیان سچا ہے، جو قصہ بیان کیا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ نے فرمایا سچا ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ یقیناً وہی بہت غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ فَإِن پھر اگر، تولوا وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو، مفسدین کو۔ یہ بات مکمل ہوئی یہاں پر آیت نمبر 63 تک آج کا یہ سبق ہے، اس کو دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔